ہمارے ہاں یہ روایت نہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ بعض یہ روایات ایسی بیان ہوتی ہیں لیکن وہ غیر شیعہ کے ہاں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ایک جگہ کرسی لگائے گا، اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرسی پہ بیٹھے گا، اور اللہ جب بیٹھے گا تو اس کرسی کی بھی چڑچڑاہٹ کی آواز آ رہی ہوگی. نہیں، ہمارے یہاں ایسی روایت نہیں. کیوں؟ اگر اللہ کو آپ کسی جگہ پر بٹھا دیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ نے اللہ کو محدود کر دیا ہے کہ جب کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کا جسم ہے، جب جسم ہے تو وہ اسی جگہ پہ ہے جہاں پر کرسی موجود ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور اشارہ بھی اسی سوال کے متعلق کر دوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں پھر عرش کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ. جیسے خاص طور پہ ابن تیمیہ جو وہابی مذہب کا بانی ہے، اس نے سب سے پہلے اس آیت کے ذیل میں واضح طور پہ کہا کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی ٹانگیں ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، مگر اس نے کہا ہمیں نہیں پتہ وہ کیسی ہے. لیکن عرش سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ کوئی خاص جگہ ہے جہاں پہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ در حقیقت عرش اس بات کی طرف اشارہ ہے. خاص طور پر امام رضا علیہ السلام نے ان کی تفاسیر میں جو بیان فرمایا کہ عرش اس چیز کی طرف اشارہ ہے جیسے اللہ اس مادی دنیا پر حکومت کرتا ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالی غیر مادی ما وراء الطبیعی یا باقی جتنے بھی عوالم ہیں ان پر بھی اللہ کی ہی حکومت ہے. اور اسی طرح جیسے کہ روایت صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ قیامت کے دن پھر اللہ تبارک و تعالی جب لوگوں کو جہنم میں بھی ڈالے گا تو اللہ کے گھل میں مزید تجھے اور چاہیے، جہنم کے گی اور یہاں پہ لوگ بھیج اور بھیج، کہ نعوذ باللہ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ٹانگ جہنم میں رکھ دے گا تو پھر جہنم کہے گی کہ بس کرو. یعنی یہ ساری وہ ہیں اسرائیلیات کا مطلب یہ ہے کہ جو در حقیقت غیر مسلموں نے حدیثیں گھڑ کے اسلام میں داخل کر دی ہیں، ورنہ اسلام میں ائمہ اہل بیت سے ایسی کوئی روایت نہیں.